بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک اور چاند سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارک کے بارے میں جانیں گے۔ محترم سامعین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کو دیکھنے کا جتنا اہتمام فرماتے اتنا دوسرے مہینوں کا چاند دیکھنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور عید کے چاند دیکھنے کا خاص اہتمام فرماتے۔ اگر شعبان کی 29 کا چاند نظر نہ آتا تو گنتی کے اعتبار سے 30 دن پورے فرماتے۔ شعبان کی 29 کا چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے، چونکہ اسی اعتبار سے رمضان کے فرض روزے کی ادائیگی کا تعلق ہے۔ اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی تاریخوں کو شمار کرو تاکہ رمضان کا چاند دیکھو۔ اسی طرح محترم سامعین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے پہلے ماہ رمضان کا انتظار فرماتے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جب رمضان کی آمد ہوتی تو یہ دعا فرماتے، یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما رمضان میں اور سلامتی عطا فرما رمضان کو مجھ سے اور اسے میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبول فرما۔ رمضان کا مہینہ آتا تو آپ قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور آنے والے سائلوں کو نوازتے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے لیے موسم بہار آ جاتا۔ رمضان میں روزے رکھتے اور عبادت اتنی کثرت سے کرتے کہ رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، سخاوت تیز ہوا کی طرح بڑھ جاتی، کسی کو بغیر دیے نہ جانے دیتے، ذکر نفل تلاوت میں اضافہ فرما دیتے اور شب بیداری بڑھا دیتے۔ روزے کی حالت میں اگر گرمی کی شدت زیادہ ہوتی تو سر پر پانی ڈال لیتے۔ سفر کے دوران کبھی روزے رکھتے اور کبھی قضا بھی کیے ہیں۔ روزے کی حالت میں سرما لگا لیتے، مسواک بھی فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم ہوا۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اس کے گناہ معاف اور جہنم سے خلاصی عطا کی جائے گی۔ اگرچہ کسی نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ لسی سے ہی افطار کرایا اسے بھی یہی ثواب ملے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں اپنے ملازموں کے کام کے بوجھ کو ہلکا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ اس مہینے میں 4 کام کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ ان 2 کاموں سے رب کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ جنت کا سوال، جہنم سے پناہ مانگنا، ان 2 کاموں کے علاوہ آپ کا چارہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو سیراب کیا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا۔ محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رمضان کو پانے کے لیے 6 ماہ پہلے سے دعائیں شروع کرتے اور جب پا لیتے تو پھر قبولیت کے لیے 6 ماہ بعد 6 ماہ دعائیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اذان اور سحری کے درمیان فاصلہ 50 آیات کی مقدار کا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت کو حکم دیا گیا کہ سحری میں تاخیر، افطار میں جلدی کیا کرو۔ سحری کا کھانا برکت ہی برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری والے کھانے کا قیامت کے دن حساب نہ ہوگا بشرطے کہ حلال ہو۔
محترم سامعین، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ سحری میں میٹھی چیز کا استعمال بھی بہتر ہے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ترین سحری کھجور ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لے کر سورج ڈوبنے کا انتظار فرماتے اور جیسے ہی سورج ڈوبتا اسے منہ میں ڈال لیتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب نہ پڑھتے جب تک افطار نہ کر لیتے، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے افطار فرماتے، اگر تازہ نہ ہوتی تو چھہارے سے افطار فرما لیتے، اگر یہ بھی نہ ہوتا چند گھونٹ پانی سے افطار فرما لیتے۔ روزہ افطار کرتے ہوئے کھجور طاق عدد میں استعمال فرماتے، کبھی کبھی دودھ سے بھی افطار فرماتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت کے افراد افطار میں جلدی کریں گے اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے اور دین بھی اس وقت تک غالب رہے گا۔ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے تھے۔ محترم سامعین، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ بندہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرنے والا ہو۔ اسی طرح محترم سامعین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ تیسری رات ہوئی، لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کو فرمایا مجھے خیال آیا کہ اگر تم پر فرض ہو جائے تو تم اسے نبھا نہ سکو، اس لیے پڑھنے نہیں آیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جماعت کے 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ اسی طرح محترم سامعین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف ہمیشہ فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور دوسرے عشرہ کا اعتکاف بھی فرمایا ہے۔ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سال اعتکاف نہ فرماتے تو اس سے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرماتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ بنا دیتی۔ اس طرح محترم سامعین، اعتکاف کے دوران معمول یہ تھا کہ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے پر اشراق کے نوافل ادا فرماتے، نوافل سے فارغ ہو کر چاشت تک ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد چاشت کے نوافل ادا کر کے تھوڑی دیر آرام فرماتے، نماز ظہر سے پہلے تازہ وضو فرماتے، ظہر کے بعد عصر تک تلاوت فرماتے، عصر کے بعد افطار تک ذکر میں مشغول ہو جاتے، افطار کے بعد نماز مغرب پڑھتے، پھر اعتکاف والی مخصوص جگہ پر تشریف لاتے اور اوابین کے نوافل ادا فرماتے۔ اس کے بعد سادہ اور مختصر کھانا کھاتے۔ محترم سامعین، 20 رمضان کی شام غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آنا اور عید الفطر کا چاند دیکھنے پر اعتکاف ختم کرنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اسے گناہوں سے محفوظ کر کے اس کے نامہ اعمال میں کیے بغیر ان نیکیوں کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے جنہیں وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ مثلا جنازہ میں شرکت، مریض کی عیادت۔ جس نے اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اسی طرح محترم سامعین، جو شخص 1 دن کا بھی اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم اور معتکف کے درمیان 3 بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ جب 1 دن کے اعتکاف کی اتنی برکت ہے تو اندازہ لگائیں کہ 10 دن کی کتنی برکات ہوں گی۔ اسی طرح محترم سامعین، شب قدر کے اہتمام کی وجہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے، بستر اور بیویوں سے الگ رہ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی
یعنی پکی خبر تھی کہ کس رات شب قدر ہوتی ہے، مگر پھر بلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ محترم سامعین، شب قدر کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ جیسے ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح اس رات میں کیے جانے والے گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس رات آسمان کے دروازے غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک کھول دیے جاتے ہیں اور ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس رات میں کثرت سے انوارات نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جانب سے عبادت کرنے والوں کے نام سلام و خطاب ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔